جب حضرت عباس علمدار کی شہادت ہو گئی، حضرت امام قاسم کمر بستہ ہو کر کے زاروں کا تار روتے ہوئے چاچا جان کے پاس میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، چاچا جان مجھے اجازت دیں میں بھی جام شہادت نوش کروں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، آپ میرے بڑے بھائی حضرت حسن کی ایک نشانی، آخری نشانی بچے ہیں، میں آپ کو کیسے تیروں میں چھنی ہونے کے لیے چھوڑ دوں، کیسے آپ کو تلواروں کے سائے میں بھیج دوں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا تو عرض کرنے لگے، چچا جان یہ مجھے جام شہادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت امام حسین نے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر بستہ ہو کر کے میدان کارزار میں چلے گئے۔ پھوپھی سے آخری سلام کیا، سیدہ سکینہ اپنی بہن سے آخری سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں آپ پہنچے میدان کارزار میں۔ تاریخ گواہ ہے، جس طرف نکل جاتے تھے اس طرف لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے، جس طرف آپ چلے جاتے تھے گاجر مولی کی طرح یزیدی کٹ رہے تھے۔ حضرت امام حسن کا بیٹا حسینی کردار دکھاتے ہوئے کربلا کے میدان میں، تپتے ہوئے میدان میں اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، جام شہادت نوش کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ چاروں اور ظالم ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، مگر مصطفیٰ کا لاڈلا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اچانک پیاس کا غلبہ ہوا، اپنے خیمے کی طرف واپس آئے اور کہنے العطش العطش کی صدا بلند کی کہ پانی دے دو، پانی دے دو۔ امام حسین نے فرمایا، آپ کے لیے پانی جام کوثر کا تیار ہے، جام کوثر نانا جان کے ہاتھوں سے جا کر کے پینا۔ یہ سن کر کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کارزار میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کی تلوار چل رہی تھی، ذوالفقار حیدری چمک رہی تھی، سر پہ دستار بندھی ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں، گھوڑا قسم خدا کی ایسے بجلی کی طرح چل رہا ہے، جدھر بھی جا رہے ہیں لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امام قاسم جب ساری یزیدیوں میں کوہرام برپا ہو گیا کو کیسے اپنے قبضے میں کیا جائے، تو یزیدیوں نے کہا ایک بارگی ان پر حملہ کرو۔ تیروں کی بارش ہوئی، قسم خدا کی تیروں سے چھنی ہو گئے اور زمین پر آ گئے۔ امام حسین کو بلایا گیا کہ جاؤ قاسم کی لاش لے کر کے آؤ۔ حضرت امام حسین حضرت قاسم کی لاش لے کر کے خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ بھائی کی آخری نشانی آپ کی گود میں ہے، آپ کی گود میں ہے۔ اس کے بعد آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر باری آتی ہے حضرت علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر اجازت مانگتے ہیں، حضرت علی اکبر اجازت مانگتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں، میں کیسے تمہیں تیروں کے درمیان چھوڑ دوں، کیسے تمہیں تیر سے چھنی ہونے کے لیے چھوڑ دوں، تلواروں کے سائے میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ امام حسین اپنے بیٹے سے کہتے ہیں۔ امام علی اکبر بھی یہی کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے جام شہادت پینے سے محروم نہ رکھیے۔ ابا جان نے اجازت دے دی، ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں دے دی، صافہ اپنے ہاتھوں سے حضرت امام علی اکبر کے سر پر باندھ دیا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور میدان کارزار میں چلے گئے۔ میں آپ کو بتانا تو یہی چاہتا ہوں، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت علی اکبر میدان کارزار میں جاتے ہیں، گاجر مولی کی طرح یہ بھی کٹ رہے تھے۔ اچانک تیروں کی بارش ہوئی، دشمنوں نے ایک بارگی حملہ کیا اور جگر گوشہ حسین کو شہید کر دیا۔ آپ گھوڑے سے نیچے آئے اور آپ آواز دے رہے تھے، ابا جان کہاں ہیں؟ ابا جان آئے، امام حسین آئے، اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ رکھنے کے بعد میں امام علی مقام کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ جوان بیٹا جس کی عمر ابھی صرف 18 برس کی ہے، وہ بیٹا جب امام حسین کی گود میں لیٹا ہوگا اس وقت میرے حسین کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی جگر گوشہ رسول کے دل پر، کیا بیت رہی ہوگی راکب دوش مصطفیٰ کے اوپر، کیا بیت رہی ہوگی اس حسین کے اوپر جس کے لیے نبی نے یہ کہا ہو، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ کیا بیت رہی ہوگی اس بوسگاہ مصطفیٰ پر، کیا بیت رہی ہوگی فاطمہ کے لال پر۔ جوان بیٹا 18 سال عمر ہے، گود میں سر رکھے ہے، آخری سانسیں گن رہا ہے، آخری سلام اپنے ابا جان کو پیش کرتے ہیں، روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ دنیا کو الوداع کہتے ہوئے ابا جان کی گود میں اس دنیا کے پردے سے چلا جاتا ہے۔ کیا بیتی ہوگی اس وقت حضرت امام حسین کے دل پر،
کوئی مورخ اس تاریخ کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ کوئی کاتب کیا کتابت کر سکتا ہے کربلا کے میدان کی؟ کوئی مصنف کیا تصنیف کر سکتا ہے کربلا کے میدان کی؟ کون سے الفاظ لائے جائیں جس سے یہ دکھ بھرا منظر بیان کوئی کر سکتا ہے؟ کون سی آنکھ ہوگی جو منظر دیکھے گی؟ مگر میرا حسین کربلا کے میدان میں خیمے کے اندر علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، حضرت قاسم کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے بھانجوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ سوچو اس حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ مگر میرے حسین نے آخری دم تک شریعت مطہرہ میں سمجھوتا نہیں کیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ حسین کا ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے وہ ہاتھ پھر کسی ظالم فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کس طرح چلا جاتا۔ میرے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے بیٹوں کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین اپنے علی اصغر کو اپنی باہوں میں قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سیدہ زینب کے بچوں کو نظروں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سوچو امام علی مقام کے دل پر کیا بیتی ہوگی اس دن جب کربلا کا یہ خونی منظر ان کے سامنے ہوگا۔ ہم جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آنسو آتے ہیں، تو سوچو اس باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہو۔ کیا بیتی ہوگی حضرت امام حسین کے دل پر۔ آج انہوں نے جس مقصد کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کرایا، علی اکبر 18 برس کا جوان بیٹا قربان کیا، اپنے بھائی کی آخری نشانی حضرت قاسم کو قربان کیا، صرف اس لیے تاکہ شریعت ہم تک صحیح سلامت آ جائے۔ آج جب ان کی قربانی کے بعد میں یہ شریعت ہم تک پہنچ گئی تو ہم کیسا چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ڈھول بجا بجا کر کے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ او لوگوں سمجھو، ہم لوگ کوئی امام حسین سے دشمنی نہیں رکھتے اس لیے منع کر رہے، نہیں میرے دوست، اس لیے کہ شریعت کے لیے حسین نے کیا کیا۔ بتاؤ کسی کے باپ کا جنازہ ہو یا برسی ہو، کیا کوئی ڈھول بجاتا ہے؟ کیا امام حسین کے نام پر تم ڈھول بجا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے یہ محبت کی نشانی؟ نہیں میرے دوست، محبت کی نشانی تو یہ ہے کربلا نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا تھا، سورج بھی منہ چھپا رہا تھا، حوروں نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا، آسمان نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا، چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت سسکیاں لے رہی تھی، نبی کا نواسا 3 دن کا پیاسا کربلا کے اندر سر سجدے میں رکھ کر یہی تو پیغام دے رہا تھا، لوگوں میرا مشن سمجھو۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیروں سے جسم چھنی ہے، دشمن حملہ کیے ہوئے، دشمن حملہ آور ہیں، اس وقت بھی میرا حسین سجدے میں سر رکھ کر کے دنیا کو یہی تو پیغام دے رہا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کی شریعت کا مذاق مت اڑاؤ، حسین کے نانا کی شریعت کا مذاق مت بناؤ میرے بھائیوں۔